الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، یعنی کہ وہ عہد جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، اور بنی اسرائیل نے اس عہد کا اقرار کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تو اس تورات کے اندر کچھ عہد تھے، کچھ عہد و پیمان تھے جو یہود سے لیے گئے، اور وہ کل 8 تھے کہ یہ 8 کام تمہیں کرنے ہیں، اور وہ 8 کے 8 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے، کیا اقرار لیا؟ سب سے پہلا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وذی القربا، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریب کے، کنبے والے، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، یہ تیسرے نمبر پر فرمایا۔ پھر فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا۔ آگے فرمایا والمساکینی، اور محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ پھر چھٹے نمبر پہ فرمایا وقولوا للناس حسنا، دیکھو لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھے سے بات کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ اور پھر 7ویں نمبر پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ باتیں آج ہماری شریعت کے اندر ہیں یا نہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق سے بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر بھی موجود ہیں، اور تورات کے اندر بھی یہ موجود تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کچھ تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ کون لوگ تھے جو پھر گئے اور کون لوگ تھے جو نہیں پھرے؟ دراصل تورات کے اندر بہت سارے ایسے احکام تھے جو یہودیوں کے بس کی بات تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ذرا سخت احکام ان پر نازل فرمائے تھے، کیونکہ یہ ہٹ دھرم قوم ہے، اور اس ہٹ دھرم قوم کے لیے ذرا سختی ٹھیک تھی۔ تو لہٰذا جب انہوں نے تورات کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر تو ایسے احکام ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، حالانکہ ہو سکتے تھے، امپاسبل نہیں تھے، ناممکن نہیں تھے، بس تھوڑے سخت تھے۔ یہ جو احکام ہیں یہ تو ہمارے اوپر بھی ہے، یہ کوئی سخت نہیں ہے۔ تو جہاں انہوں نے تورات کے دوسرے احکام کو چھوڑا، وہاں ان احکام کو بھی چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اب آپ کہیں گے یہود تو ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کہاں شرک ہو گیا؟ وہ قرآن کی آیت ہے نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام ایک اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، بالکل اسی طریقے سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کو اس کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا۔ کچھ لوگ جو تھے جو نہیں پھرے وہ یہ تھے، وہ لوگ تھے جو تورات کی جو شریعت تھی جب تک وہ باقی رہی اس پر مکمل عمل کرتے رہے، اس کو نہیں چھوڑا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، وہ لوگ تھے جنہوں نے تورات پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، اور کچھ یہودی وہ تھے جنہوں نے تورات پہ بھی عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں وان تم موریزون کہ تم ہی ہو پھرنے والے۔ یہ لوگ دراصل پھر گئے، ان احکام کو چھوڑ دیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام جو آج ہم پر نازل فرمائے ہیں، یہ احکام ہم پر نئے نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ احکام ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی نازل کیے گئے تھے، اور ان امتوں نے بھی ان احکام کی خلاف ورزی کی، اور آج قیامت کے قریب کا دور ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اتنی گراوٹ ہے کہ ان ساری باتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرتے تو کڑواہٹ کے ساتھ، غصے کے ساتھ۔ دیکھیے آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جیسے بھائی دیکھو ہم تو صاف صاف بولتے ہیں، بھائی دیکھو ہم تو منہ پھٹ آدمی ہیں، یہ الفاظ رٹے رٹائے الفاظ، بھائی دیکھو ہم تو صاف کہتے ہیں، کسی کو مرچی لگتی ہے تو ہم نہیں جانتے۔ تو بھائی ہم تو سچ بول رہے ہیں، کسی کو برا لگ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس کائنات کے سب سے سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کون سا سچ تھا جو اللہ کے رسول بولتے تھے اور لوگوں کو بری نہیں لگتی تھی؟ آج آپ سچ بولتے ہو لوگوں کو بری لگتی ہے، اللہ کے رسول بھی تو سچ بولتے تھے، اور آپ سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اور پھر لوگوں کو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ اچھا ایک مثال سے اور سمجھو، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس پوری زمین پر سب سے بڑا سچا کون تھا؟ جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس پوری سرزمین پر سب سے بڑا سچا کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ سچے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور سب سے زیادہ پاگل کون تھا؟ سب سے زیادہ بیوقوف کون تھا؟ جس کو سر چڑھ گئی تھی اپنی حکومت، اپنی بادشاہت، فرعون، اپنے وقت کا خبیث ترین انسان۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے اور فرعون کے پاس بھیجا ہے نبوت دے کر، تو فرمایا فقولا لہو قولا لینا، اے پیغمبر فرعون سے ذرا نرم بات کرنا۔ کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنا۔ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا، اور فرعون سے بڑا خبیث کون ہوگا؟ آج کے دور میں ہم کتنے اچھے سچے کیوں نہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر کے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور جس سے ہم بات کر رہے ہوں وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، فرعون جیسا برا نہیں ہو سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہ حکم ہے کہ فرعون جیسے بندے سے بات کرو تو نرم کلامی کرنا، گفتگو نرم کرنا، تو آج میری اور آپ کی کیا اوقات، ہم کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں کہ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا دل دکھا دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کیا بول رہے ہیں، اڑ جھڑ بولتے چلے جاتے، جو منہ میں آتا ہے بکواس کرتے چلے جاتے۔ اور سب سے زیادہ آج کل تو لوگوں کا غصہ نکلتا ہے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر، ایسے ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ فلمی کردار جو نیگیٹو کردار ہوتے ہیں، وہ برا انسان ہے، کوئی ویلن ہے، کچھ وہ ہے، اس جیسا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم بھی برے ہیں۔ اچھا ابھی یہی کی بات ہے، 5 نمبر گلی کی بات ہے، میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں۔ 5 نمبر گلی کے اندر ایک شخص جو ہے تھوڑے سے جو ہے چودھری صاحب بنتے، اب انہوں نے کیا کرا، گاڑی لگا دی اپنی اور گلی کر دی بند جس میں رہتا ہوں۔ اب جب میں بائک لے کر کے وہاں جا رہا تھا، میں بائک چلاتا ہوں، تو میں بائک سے جب وہاں جا رہا تھا
تو اس گلی میں ایک دوسرے لاکھوں کروڑوں پتی آدمی، وہ بھی اپنی اسکوٹی سے آئے. اب ہم نے دیکھا کہ وہ اس گلی میں گاڑی لگا کر کے بندے نے رستہ بند کر دیا ہے. تو میں وہاں سے گاڑی پیچھے لے جانے لگا. میں نے بھائی چلو دوسری طرف سے گھوم کر آتے. تو وہ جو دوسرے والے تھے وہ کہنے لگے نہیں، جہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے امام صاحب، یہ رستہ کھلے گا، یہ گاڑی ہٹے گی، ابھی ہٹے گی. اب انہوں نے کھڑے ہو کر کے چلانا شروع کر دیا، بھائی کس کی گاڑی ہے یہ؟ اچھا ان کو پتہ تھا کس کی گاڑی ہے، وہ بھی گرم تار. ہٹا اس کو، ابھی ہٹا، باپ کی سڑک ہے. چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا. چلتے چلتے مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب ہم بھی شریف بن کے رہتے ہیں، ہم کوئی شریف ہے نہیں. اب اپنے بارے میں یہ کہنا کہ ہم شریف نہیں ہیں، یہ تعریف بن گیا ہے. لوگ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں ہم بھی بڑے بدماش ہیں، یہ تعریف ہو گئی ہے آج کے دور میں. ہم بھی شریف بن کے رہتے ہیں، ہم بھی شریف نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے پتا ہے آپ شریف نہیں ہیں. اب برا مان گئے. تو میں نے مذاق کے طور پر کہا. تو کوئی اور کہہ رہا ہے آپ شریف نہیں ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ اپنے بارے میں اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی بڑے باپ کی اولاد ہیں، ہم بھی شریف نہیں ہیں، ہمارا بھی جو ہے ماضی ایسا تھا، ہمارا بھی پاسٹ ایسا تھا، ہم بھی کسی زمانے میں ایسے تھے. یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی کرنے کی. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے، لیکن چار لوگ جب سنیں گے تو بعد میں آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. لیکن یوں کہنا ہم بھی شریف نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو بھائی جب کسی سے گفتگو کرو تو پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آؤ. جب موسیٰ علیہ السلام جیسے شخصیت سے کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے پیار سے بات کرنا، تو پھر ہم لوگ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں کیسے کرنی چاہیے. میں نے یہ منظر دیکھے ہمارے علاقوں کے اندر. بعض مرتبہ تبلیغی جماعت کے ہمارے بہت سارے ساتھی گشت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید اپنے آپ کو کسی اور فرقے کا سمجھتے، کسی اور جماعت کا سمجھتے. اوہ جب وہ بات کرتے ایسا لگتا ہے آگ لگا دیتے ہیں، تم یہ ہو وہ، تم 26 نمبر ہی ہو، تم وہاں بھی ہو، ایسے ہو ویسے ہو. ابے کافر کے سامنے بول، وہاں تیرا پیشاب نکل جاتا ہے. اپنے ایمان والے بھائیوں کو وہ بیچارہ تھوڑیوں میں ہاتھ دے رہی ہے، داڑیاں پکڑ رہا ہے، دیکھنا بھائی دیکھنا، دیکھنا بھائی اللہ کی بات لے کر ہے، دین کی بات لے، ان کے سامنے چوڑا ہو رہا ہے. اور جہاں اس قسم کے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، غیر ایمان والے جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے معاملہ بڑا بھڑک جائے اور حالات خراب ہو جائیں، اور وہاں یہ لوگ جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، کھڑکیاں بند کر کے، دروازے بند کر کے. اپنوں کے سامنے تو چوڑے ہوتے ہیں، ڈون بنتے ہیں. مسلمان کو دیکھ کر بڑا چوڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. غیروں کے سامنے پتہ نہیں کیوں ہوا خراب ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے، پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.